اس کے لیے دوسری آیت دیتا ہوں، پھر میں اولیاء پر آ کر بات مکمل کر دوں گا وقت میں انشاءاللہ. پھر حضور غوث پاک کے لیے چند باتیں اپنے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا بے شک وہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، تڑپ کر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اور یہ ٹوٹ کر محبت کرنا عشق ہے. ان کے لیے قیامت میں ان کا منظر کیسا ہوگا؟ امام بغوی رحمت اللہ علیہ 400 ہجری میں ان کا وصال ہوا. میں سیدھی سیدھی بات اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ریفرنسز کے ساتھ کہ وہ کس کوالٹی کے لوگوں کو ہم کوڈ کر رہے ہیں. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں ایک روایت نقل کی اپنی تفسیر میں. فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت بت پرستوں کو اور ان کے بتوں کو دوزخ میں ڈال رہا ہوگا. کہاں پر؟ دوزخ میں. اب یاد رکھ لیں، اس سے پتہ لگا جو اللہ کے اولیاء ہو جاتے ہیں وہ دوزخ والے نہیں رہتے. تو جب ڈال رہا ہوگا تو وہ بت پرست کہیں گے مالک انہیں ڈال، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے تو نہیں کیا. ہم تو تیرے بندے، آج بندے تیرے ہیں اور تیری بات مان رہے ہیں، ایک موقع دے دے، ہم ان کے طرفدار اور ان کے پیروکار نہیں ہیں. رب باری تعالیٰ کہے گا بس یہی محبت تھی تمہاری، یہ محبت تھی کہ دنیا میں انہیں میرا شریک ٹھہراتے تھے، میری طرح سمجھتے تھے، میری طرح قادر سمجھتے تھے جس طرح میں اپنی مطلق العنان قادر ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں قدرت میں سب پر قادر ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. انہیں میری طرح سمجھتے تھے اور میرا مد مقابل رکھتے تھے. اب یہ دوزخ میں جا رہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں بس تمہاری محبت ختم ہو گئی. امام بغوی نے روایت کیا وہاں پر رب باری تعالیٰ کہ عرش سے آواز آئے گی این متحابین فی اللہ، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ رب کے عاشق کھڑے ہو جائیں گے. کون کھڑا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے حضرت حسن بصری کھڑے ہو جائیں گے، حضرت رابعہ بصری کھڑی ہو جائیں گی، حضرت حبیب عجمی کھڑے ہو جائیں گے، حضرت حاتم العاصم کھڑے ہو جائیں گے، معروف کرخی کھڑے ہو جائیں گے، بایزید بستامی کھڑے ہو جائیں گے، علی اجویری حضور داتا صاحب کھڑے ہو جائیں گے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے، یہ سارے عاشق رب کے کھڑے ہو جائیں گے. رب باری تعالیٰ انہیں حکم دے گا، توجہ سے سنیے گا بات، رب حکم دے گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. وہ جہنم کی طرف چل پڑیں گے. رب پھر روک کے پوچھے گا میرے عاشقوں میں تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں، جنت میں نہیں جو اتنے شوق سے چل رہے ہو. وہ کہیں گے مالک دنیا میں بھی جتنی بساط تھی اتنی تیری اطاعت کی، اب بھی ہم یہ کب دیکھ رہے ہیں کہ تو کہاں بھیج رہا ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تو نے حکم دیا ہے ہم چل پڑے. عرش سے آواز آئے گی والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہائے جو میرے عاشق ہوتے ہیں پھر ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں میرے عاشق یہ ہے ولا ہم یحزنون. تو جو ایسے ہوں گے جن کی شان وہاں ایسی ہے تو رب انہیں دنیا میں کم تر کیسے ہونے دے گا. اب آتے ہیں ولی کون ہوتا ہے، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں. میں بس 2 چیزیں پیش کرتا ہوں. ولی کی جمع اولیاء ہے. تو ولی کے معنی کیا ہے؟ بہت سے معنی ہیں. دوست، مقرب، قریب والا، محبوب، محب، بادشاہ، سرپرست، مشکلوں کو دور کرنے والا، یہ سارے ولی کے معنی ہیں. اب سب کو تو ہم لے نہیں سکتے، ایک صرف معنی لیتا ہوں. قریب ہونا. تو کس کے قریب ہوتا ہے ولی؟ اب سمجھیں قرب کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے کہ اللہ کا ولی ہونا، یعنی اللہ ہر ایک کے قریب ہے مگر ہر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے. یعنی اللہ کریم ہر ایک کے ولی ہیں مگر ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہر ایک کے قریب ہے، جی بالکل. قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک کی شارک سے قریب ہیں. سکھ کے قریب ہے، ہندو کے بھی شارک کے قریب، عیسائی کے بھی، یہودی کے بھی، سب کے. تو مالک تو پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ رب نے فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں میں ہر ایک کا ولی ہوں مگر ہر کوئی میرا ولی نہیں. تو مالک تیرے قریب ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس کا ایک ہی راستہ ہے، النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. جو اس قربت میں آئے گا جو میرے محبوب کی قربت والا ہوگا اسے میری قربت ملے گی.
جو میرے محبوب کی قربت والا نہیں اسے میری قربت بھی نہیں مل سکتی۔ پتہ لگا کہ قربت مصطفیٰ سے ہی قربت خدا ہے، اور حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ اب دیکھیں یہ علیحدہ غرض کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر پڑھیں، سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھیں، یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، یہ ایک فقہی اختلاف۔ مگر بتائیں نماز کا حکم اس نے دیا ہے، طریقہ کس سے لیتے ہیں؟ تو جب طریقے کی بات آئے گی تو ذکر کس کا ہوگا؟ حضور کا۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ مگر ذکر اور طریقہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ مگر طریقہ اور اس میں ذکر کس کا ہوگا؟ ہائے ہائے، آپ لیتے چلے جائیں، عبادات کو لیں، سجدوں کو لیں، تسبیحات کو لیں، تحمیدات کو لیں، تعلیلات کو لیں، لیتے جائیں، معاملات کو لیں۔ اخلاق کی بات آئے تو کس کی طرف رخ کرنا ہے؟ حسن معاشرت کی بات آئے تو کس کی طرف رخ کرنا ہے؟ حسن معاملہ کی بات آئے تو کس کی طرف رخ کرنا ہے؟ رشتہ داری کی بات آئے تو کس کی طرف رخ کرنا ہے؟ حکمرانی کی بات آئے تو اثر رخ کس کی طرف کرنا ہے؟ معاملہ معیشت کی بات آئے تو کس کی طرف رخ کرنا ہے؟ تجارت کی بات آئے تو کس کی طرف دیکھنا ہے؟ باپ دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابو جی کو دیکھنا پڑے گا، نانا کو دیکھنا ہے تو حسنین کریمین کے نانا جان کو دیکھنا پڑے گا، چچا زاد کو دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے چچا زاد علی المرتضیٰ کے چچا زاد حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا۔ یوں ایک رشتوں کا تعین تو ہر جگہ آ کر کس نقطے پر رب روک رہا ہے؟ ہائے، تو یہ کون ذکر کروا رہا ہے؟ اللہ چاہتا تو ساری چیزیں قرآن میں نازل نہ کر دیتا، ہر چیز، مگر کہا نہیں، چاہتا یہ ہوں طریقہ میرا ہو مگر ذکر مصطفیٰ کا ہو، عبادت میری ہو مگر طریقہ اور ذکر مصطفیٰ کا ہو۔ اور یہی بتا کر رب کہہ رہا ہے کہ النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھنا، جانوں سے زیادہ قریب، جی کہا جو اس طرح سمجھے گا اس کو میں اپنے قریب کر لوں گا۔ اس کو میں ایک اور آیت سے سمجھاتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب نے فرمایا محبوب جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے نا تو ان سے کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ تو جب رب قریب ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پکارو شاہ جیلاں کو پکارو۔ کیوں کہتے ہیں نظر کرم یا رسول اللہ؟ جب رب کہہ رہے میں قریب ہوں، مگر اس قربت کی اسی آیت میں ہی جواب ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، سوال پوچھنا کس سے ہے؟ محبوب سَأَلَكَ، جو آپ سے پوچھے۔ اور سوال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سوالی۔ سوالی کو کیا کہتے ہیں؟ بھکاری۔ بھکاری کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر۔ فقیر کو کیا کہتے ہیں؟ منگتا۔ رب نے کہا عبادی، قبلہ شاہ جی موجود ہیں، عبادی میں یا کا جو مرجع ہے نا وہ کاف ہے، اور کاف سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ رب نے کہا حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، حبیب جو تیرا سوالی ہے نا وہی میرا بندہ ہے، جو تیری غلامی کا دم بھرے وہی میرا ہے۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، یہ ہے اولا کا معنی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا۔ یہ اولا کا معنی یہی ہے کہ محبوب کی نسبت کو یوں جانو، آقا علیہ السلام کی قربت کو یوں مانو کہ سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، رب ہے موتی وہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو کہا جب تک اس نقطے کو نہیں سمجھو گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو جس کو قربت مصطفیٰ ملے گی اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھلے گا۔ جس کا عقیدہ یہ نہیں، جو ابھی جس سے ملنا ہے اس کے بارے میں ہی مشکوک ہے، اس کے بارے میں ہی شک والا ہے، اسے کبھی بھی عطا خدا نہیں مل سکتی۔ رب نے کہا شک والوں میں عبداللہ ابن ابی جیسے تھے، وہ شک میں ہی مر گئے، اور یقین والوں میں ابو بکر جیسے ہیں، سیدنا فاروق اعظم جیسے ہیں۔
بلال حبشی جیسے ہیں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی رضوان اجمعین جیسے ہیں، حضرت زید بن حارثہ جیسے ہیں، حضرت حارث بن مالک انصاری جیسے ہیں۔ یہ جو آخری صحابی کا میں نے نام لیا، کیا ملا ان کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نسبت والے ہوئے، کہ حبیب جو تیری قربت کی بات کرے فإنی قریب، اسے کہہ دو جو تجھ سے سوالی بن کر میرا پوچھے اسے کہہ دو میں قریب ہوں، اس کے قریب ہوں۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کو ماننے سے پہلے صحابہ کو کون جانتا تھا؟ اور جب صحابہ نے حضور کی قربت اختیار کی اور ان کے کہنے سے رب کو مانا، تو پھر رب نے بھی کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ بات سمجھ لگی؟ تب رب نے کہا والذین معہ، حبیب جو تیرے ارد گرد ہے نا، یہ مجھے اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ تیرے ہیں، اور ان میں اور میری بات ایک مشترک ہے، یہ بھی تجھے محبوب رکھتے ہیں اور تو میرا بھی محبوب ہے۔ ہائے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ اس نسبت کے ساتھ ولایت اسی کا نام ہے، اس میں شریعت کی بات آ جائے، طریقت کی بات آ جائے، وہ علم لدنی کی بات آ جائے، وہ علم ظاہر کی بات آ جائے، وہ علم حال کی بات آ جائے، وہ علم قال کی بات آ جائے، آنا اسے در مصطفیٰ پر ہی پڑے گا۔ مشاہداتی علم کی بات آئے تب بھی حضور کا در، اور علم اس دور کے جو علم قال ہو اس کی بات آ جائے تب بھی حضور کی بات۔ رب نے کہا تمہیں آنا یہیں پڑے گا، اور اس کے لیے جو اوور ٹائم والے ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہوتے ہیں ہم جیسے مزدور 9 سے 5 بجے تک میں بھی ڈنڈی مارتے، کبھی چائے پینے گھنٹہ ادھر، روٹی کھانے ادھر، اور ایک مزدور ہوتے ہیں 9 سے 5 بجے تک ڈٹ کے دہاڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی صاحب میری دہاڑی دے دیں، مزدوری دے دیں۔ اور ایک تیسری قسم کے مزدور ہوتے ہیں، وہ 5 بجے کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ انہیں کبھی مالک پوچھ ہی لیتا ہے یار تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے بات یہ ہے حضور کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو مالک کو خوش کرنا چاہتا ہو، جو اسے ملتا ہے باقیوں کو ملتا ہے۔ بس ولایت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اوور ٹائم والے ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں۔ رب نے کہا، جس کو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، رات پوے تے بے دردانوں سکھ دی نیندر آوے، درد مندانوں تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ قرآن نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا وہ اپنے رب کو یوں یاد کرتے ہیں کہ کھڑے بھی ہوں تو اس کے ذاکر، بیٹھ بھی جائیں تو بھی اس کے ذاکر، اور جب ذکر کی کیفیت میں گر جائیں، پہلوؤں پر گر جائیں تب بھی اس کے ذاکر۔ اور اس کو اقبال کہتا ہے رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جنہیں یہ لذت آشنائی مل گئی، جن کو اقبال پھر فرماتے ہیں اس خودی کو، جتنا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں خودی کا ذکر ہے نا، وہ خودی سے مراد ہے عشق۔ وہ کہتے ہیں وہ مقام آتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، یعنی وہ حضور کے عشق میں، محبت میں، اللہ کی چاہت میں اتنا پاکیزہ ہو جائے، اتنا منور ہو جائے، اتنا مصفہ ہو جائے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ قرآن ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سارا زمانہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، ایک مقام بندگی وہ آتا ہے کہ بندہ مرتضی ہو جاتا ہے، رب اس کی رضا پوچھتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے، اور دل کے آئینے میں دکھا کر تصویر دوست، رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔
اور جن کو یہ کیفیت مل جائے، آقا علیہ السلام کے حدیث لیں بخاری شریف کی، فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے رب کہتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، آؤ لڑو، لڑ لو۔ مطلب کہ جو میرے محبوبوں میں نقص نکالے، جن کی زندگیاں میری محبت میں بیتی ہوں اور ان کو نقص والا کہے، رب نے کہا وہ میرے نقص والے ہو کر بھی نقص والے ہیں ہی نہیں، وہ اتنے مجھے پیارے ہو گئے کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، کہ وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو پھر میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا اتنا ذکر، فرمایا فَاذْكُرُونِی، میں اتنا ذکر کرتے ہیں، وہ مجھے اتنا یاد کرتے ہیں فی حال سرورکم، کہ میرے ذکر کے سرور میں مشاہدہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اور پھر میں ان کا اتنا ذکر کرتا ہوں وَأَنْتَ فِی قُبُورِکُم، کہ وہ اپنی قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں مگر ان کا ذکر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ذاکر میں خود بن جاتا ہوں۔ اس لیے یہ ذکر ختم نہیں ہو رہا۔ یہ محبت حضور غوث پاک کی، اولیاء کی محبت، یہ زمینی ہے ہی نہیں، یہ آسمانی محبت ہے۔ ان سے فرشیوں نے کیا محبت کرنی ہے، ان سے عرش والے نے محبت کی ہے۔ تو جو ایسے محبت والے ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے سمع الذی یسمع بہ، میں ان کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ بصرہ الذی یبصر بہ، رجلہ التی یمشی بہا، یادہ التی یبطش بہا، وَإِذَا سَأَلَنِی لَأُوتِیَنَّ، رب فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، اور میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ اور فرمایا وہ جو مانگیں خالی نہیں رہنے دیتا، جھولیاں بھر دیتا ہوں، انہیں خالی نہیں رہنے دیتا۔ یہ عالم ہے اولیاء کی قربت کا۔ اب میں اس پر حدیث دوں کہ یہ بات حضور کے دور میں بھی ایسی کرامتیں ہوتی تھی کہ کوئی یہ صحابی دعویٰ کرتا میں نے عرش کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے دوزخ کو دیکھا، میں نے فرشتوں کو دیکھا۔ سوال آیا ذہن میں جو میں بات کر رہا ہوں، کیا حضور کے دور میں بھی تھا ایسے؟ جی، میں حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو حضرت حارث بن مالک انصاری کی۔ حضور کے صحابی حضرت حارث بن مالک انصاری نے پوچھا، حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، حارث صبح کیسے کی؟ میں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی ہے۔ سرکار نے پوچھا اتنی بڑی بات، اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا عزفت نفسی عن الدنیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا ہے، دنیا میں رہتا ہوں مگر دنیا مجھ میں نہیں رہتی ہے، میں وہاں رہتا ہوں۔ اور کہا تو پھر اس کو اقبال نے بڑا پیارا بیان کیا، میں ایسے اقبال رحمۃ اللہ ذہن میں میرے آ رہے ہیں، دل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے۔ بیج دیکھا، بیج کہاں بویا جاتا ہے؟ زمین کے اندر نظر آتا ہے؟ آپ نے تو بو کے کام ختم کر دیا۔ کہا مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ یہی حالت نفس کی ہے، جب وہ اپنے نفس کو اس کے سپرد کر کے اپنی ذات کو ختم کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے اوپر وارد کرتا ہے، اس تقوی کو، اس طہارت کو، اس اعمال کو، اس معاملات کو، اس اخلاق کو، اس کردار کو، اس سیرت کو جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے، جب وہ طاری کرتا ہے تو پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہ کر دیتا ہے۔ حضرت حارث بن مالک انصاری کہتے ہیں دن کو میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو پیاسا رہتا ہوں۔ تو پھر فرمایا اس کا عالم یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو دیکھتا ہوں، اور یہ نہیں کہ بس ایسے کہ جب چاہتا ہوں دیکھتا ہوں۔ تو یہ دیکھنا کیا ہے پھر؟ اور یہ حضور کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ انصاری صحابی بتا رہے ہیں کہ ایسے عرش کو دیکھتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات کہی، یہ میں حضور کے صحابی کا حال بتانے لگا ہوں، سرکار کا پھر کیا بات ہوگی؟ فرمایا جنتیوں کو جنت میں ملتے دیکھتا ہوں، مدینے میں بیٹھ کر جنتیوں کو جنت میں اور رب کے عرش کو بغیر حجاب کے، اور دوزخیوں کو دوزخ میں دوزخ کے عذاب سے تکلیف سہتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عرفتہ عرفتہ عرفتہ، تو عارف ہو گیا، تو عارف ہو گیا، عارف ہو گیا۔ یہ ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور پھر فرماتے ہیں ہو اگر، توجہ سے شعر سننا ہے، ہو اگر خود نہیں کرو خود کرو، خود گیر خودی،
ہو اگر خود نہیں کرو، خود کرو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ اقبال ہے، کہتے ہو اگر خود نہیں کرو، خود کرو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ اب آئیں حضور غوث پاک کی بات پر بس 5-7 منٹ مل جائیں گے جی۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 90 سال عمر پائی ہے، اور 90 کے قریب ہی آیت رب نے ولی اور ولایت سے متعلقہ قرآن میں اتاری ہے۔ یہ ایک شوق و ذوق کی بات ہے، محبت کی بات کو فرض واجب نہیں بتا رہا، یہ اپنا ذوقی قادری ہونے کی نسبت سے بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر حضور غوث پاک فرمایا کرتے، میں نے شریعت و طہارت کی بات کی نا، حضور غوث پاک فرمایا کرتے کہ جب خطاب فرماتے تو کبھی کہتے میرے دائیں طرف شریعت کا سمندر ہوتا ہے اور بائیں طرف طریقت کا سمندر ہوتا ہے، یہاں قال کا سمندر، یہاں حال کا سمندر، جو چاہتا ہوں جہاں سے چاہتا ہوں جس وقت چاہتا ہوں، جو موتی جس سے لینا ہوتا ہے وہاں سے نکال کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ رب نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا؟ صرف کرامتیں نہیں، علمی مقام و مرتبہ۔ آپ روز 13 علوم خود پڑھاتے تھے۔ شاہ جی 13 کلاساں، 4-5 کلاسیں پڑھانی پڑیں تو لگ پتہ جاتا ہے، 13 کلاسیں، 13 مختلف علوم، 13 کتابیں خود پڑھاتے تھے۔ 1500 کے قریب آپ کے جو تلامذہ تھے ہر سال گریجویٹ ہوتے تھے آپ کے جامعہ سے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے یہ شان عطا فرمائی۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 دن خطابات کرتے تھے، جمعہ، اتوار اور شاید پیر یا منگل، 3 دن خطاب کرتے تھے اور باقی 4 دن صرف تعلیم دیتے تھے۔ اور پھر وہ مجمع سجتا تھا جس میں 70 ہزار سے لے کر 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا خطاب کے دوران، اور کتنے 100 علماء محدثین، ہر ایک اپنے علم کی بات لینے کے لیے حضور غوث پاک کے پاس بیٹھتا۔ علم التفسیر والے کو علم تفسیر کا حصہ ملتا، علم الحدیث والے کو حدیث کا حصہ ملتا، علم النحو والوں کو علم النحو کا حصہ ملتا۔ ایک نحوی تھے ابو نجا ادیب، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو لوگ لے آئے تو بیٹھے رہے، کہا ہماری بولی کی بات نہیں ہو رہی، اور حضور غوث پاک خطاب کرتے کرتے عربی کی بات کی وضاحت کے لیے شعر کہتے، عربی، پرانی عربی کی شاعری ہوتی اس میں سے، تو وہ ہر شعر پر گرہ لگاتے، ہر شعر پہ گرہ لگاتے۔ آپ نے 1 لاکھ مجمع کے دوران کہا ابو نجا ادیب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں دل کی گرہیں کھولتا ہوں آپ لگاتے ہیں۔ رب باری تعالیٰ یہ سمع الذی یسمع کی خیر عطا کر دیتا ہے، اور یہ عام ولی کا حال ہے تو جو حضور غوث پاک کی بات آ جائے، اصل میں دل مانتا نہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، حضور کے کرم و رحمت سے یہ خیر رب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک جب خطاب کرتے تو آپ یہ صرف نہیں کہتے تھے، عاجزی والی تلقین کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے یا موت القلوب، اے مردہ دلوں والو غور سے میری بات سنے، عبد القادر تم سے یہ بات کہتا ہے۔ آپ کی حضور غوث پاک فرماتے لولا لجام الشریعتی علی لسانی لأخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون، فرماتے کہ میری زبان پر شریعت نے مجھے روک رکھا ہے، ورنہ تمہیں یہ بھی بتایا کروں کہ تم کیا کھا کر آئے اور کیا رکھ کے آئے۔ رب نے یہ مقام یہ خود پر فرما رہے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ جیسے جنہیں کہیں قطب العارفین، عارفوں کے قطب، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے پوچھا آپ پر بڑے حملے ہوئے ہیں، تلوار لگتا ہے آپ پر اثر ہی نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بچپن میں تھا جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ اگلی بات فرماتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب بیت المقدس فتح ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اس میں آدھی فوج حضور غوث پاک کے مریدوں، خلفاء اور اسٹوڈنٹس کی تھی، باقی آدھی فوج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جامع نظامیہ کی تھی۔ کیا مقام ہے! اور جو چیف کوارڈینیٹر تھے نا حضور غوث پاک کے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے، وہ حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، قادری تھے، ان کا نام ہے
حضرت موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ، وہ فقہ کے بہت بڑے اصولی ہیں، ہم حنابلہ کے بہت بڑے اصولی ہیں، اور وہ حضور غوث پاک کے شاگرد بھی ہیں۔ اگلی بات، علامہ ابن تیمیہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی 11ویں کا حصہ بھی بھجواتے تھے۔ میں بس اتنی باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ یقین ہو گیا کہ شاید یہ جو کرامتیں ہیں، ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہی نہیں، اور ایک طبقہ ایسا ذہن سازی آ گئی وہ کہتے بس کرامتیں ہی سب کچھ ہیں۔ نہیں، حضور کی شریعت پر چلنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کا اعتدال کا راستہ یہ ہے، کرامت کوئی ولی نہیں چاہتا کہ اس سے ہو۔ جس طرح بالغ ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس طرح ولایت کی نشانی کرامت ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس سے وارد ہو، مگر رب بتاتا ہے کہ ہو جائے، کہ تاکہ پتہ لگے کہ میں نے تجھے اپنی قربت عطا کر دی ہے۔ یہ اور حضور غوث پاک کے مجمع میں، 1 لاکھ کے مجمع میں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا، مگر آواز سب کو برابر جاتی تھی۔ اچھا، یہ تو سنتے تھے، 4 دانگے عالم میں بھی حضور غوث پاک کا خطاب سنا جاتا۔ جب آپ نے فرمایا نا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر، تو حضرت شیخ الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجران کے پہاڑوں میں بیٹھے تھے، کہا یا غوث، باقیوں کی گردنوں پر، معین الدین کے سر پر بھی، آنکھوں پر بھی ان کا آپ کا قدم، اور آپ نے وہ بات سن لی۔ کوئی سسٹم نہیں تھا، بس ایک ہی سسٹم، میگنیٹک فیلڈ تھی مدینہ کی، جس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں سے جواب دیا۔ حضور غوث پاک نے اپنے مجمع میں کہا، غیاث الدین کے بیٹے نے ہماری بڑی عزت کی ہے، ہم نے معین الدین چشتی اجمیری کو ہند کا شہنشاہ بنا دیا۔ جاؤ، یہ مقام عطا ہوا۔ تو پھر جن کے ساتھ یہ چاہت آ جائے، یہ محبت آ جائے۔ حضور غوث پاک کے ایک مرید تھے، ان کا قد چھوٹا تھا۔ کیا؟ قد چھوٹا تھا، مگر جب ملتے 2 وجہ تھی۔ ایک حضور کی اسم کا ادب تھا، اور اسم با مسمى، انہیں کہتے محمد طویل۔ میرا جو ذہن کہتا ہے، صغیر نہیں کہتے تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ حضور کا نام بھی کبھی صغیر ہو سکتا ہے، چھوٹا۔ محمد الطویل، لوگ کہتے حضور یہ تو چھوٹے قد کے ہیں، کہتے بس یہ محمد الطویل ہے۔ کہ کیا وجہ ہے؟ کہا پھر لوگوں نے دیکھا کہ محمد الطویل جو کہتے تھے، دیکھا پوری دنیا کی انہوں نے سیر کی، 135 سال عمر پائی۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بیمار ہوئے کہ قریب تھا کہ آپ کا وصال ہوتا۔ یہی سمجھے بچے، آپ نے فرمایا ابھی میرے وصال کا وقت نہیں آیا، ابھی میری پشت میں میرا ایک بیٹا یحییٰ موجود ہے۔ یہ میں نے کوئی بات حدیث کے آپ لیتے جائیں، سمع الذی یسمع بہ، بصرہ الذی یبصر بہ، کیا یہ اس کے خلاف ہے؟ اور اقبال ہی نے کہا ہے نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ وہی ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی، رب نے لوح و قلم بھی ان کے اختیار میں رکھ دیا۔ جاؤ، رب دینے والا ہے، رب کریم نے دیا ہے۔ وقت کا خلیفہ آیا، خلیفہ مستنجد باللہ، بیمار تھا، مرض استسقا، پیٹ پھولا ہوا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، ہاتھ لگایا تو واپس پیٹ اپنی اصلی حالت میں چلا گیا۔ دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی، لوگ بھاگتے وہ حضور غوث پاک کے پاس آئے کہ بغداد اجڑ جائے گا۔ آپ آئے، اپنا عصا پکڑا ہوا تھا، اور ایسے دجلہ کو کہتے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ وہ واقعی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہم اسے سمجھتے کرامت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ سورہ مریم میں کس کا ذکر ہے؟ حضرت مریم کے پاس پھل کون سے تھے جس کو دیکھ کر حضرت زکریا نے کہا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان اللہ کے ہاذا، تمہارے پاس کہاں سے آئے مریم؟ کہا میرے رب نے دیے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ تو حضرت آصف بن مرخیہ کا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو اگر ان کے ساتھ ہے تو حضور کی امت کے اولیاء میں ایسا کیوں نہیں؟ اصل میں یہ دور مادی ہو گیا، روحانیت کی قدریں کم ہو گئی۔ کچھ نے اسے کاروبار بنا لیا اور کچھ نے اس کا انکار کر دیا، اور اصل تصوف اور اصل روحانیت وہ قربت کی باتیں جس سے لطف ملتا ہے، جس میں دیدار الہیہ کی خیر ہے، جس میں شراب دیدار الہی کی بات ہے، جس میں محبت الہیہ کا نشہ ہے،
جس میں خیر کی بات، جس میں اخلاق کی بات، جس میں روحانیت کی بات، جس میں تقوی کی بات، جس میں طہارت کی بات، جس میں اصلاح نفس کی بات، جس میں تزکیہ نفس کی بات، جس میں محبت کا سودا، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ذکر خیر الورا محترم محمد ارشاد طاہر صاحب نے بہت پیارا ایک سسٹم اسی لیے بپا رکھا ہے کہ یہ خیر ملتی رہے اور زندگی اسی میں گزرے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جو عاشق دنیا سے جاتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ہوتا ہے، میرے جنازے پہ رونے والو، ابھی پڑھ رہے تھے نا کہ میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو مغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا۔ اس لیے ایک بار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، کہ فروغ دیدائے افلاق ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ حور کہ شاہین شہ لولاق ہے تو۔ اے امت مسلمہ کے جماعت تو کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا شاہین ہے، اور یہ فرشتے اور حوریں دے تیرا کمزور شکار ہیں۔ آئیں اپنی کیفیت و محبت کو ایسا رکھیں، اگر ان سے نسبت ہو تو اپنے معاملات کو بھی اچھا کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔